بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے درس قرآن کا فریضہ انجام دینے کا حکم ہوا ہے. مجھ ناچیز جیسا انسان کہاں سے وہ زبان اور الفاظ لائے گا کہ میں اس درس قرآن کا فریضہ انجام دے سکوں. پھر بھی میں نے جو آیت منتخب کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور پھر عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں گے. یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. دوسرا رکوع خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا ہے، جو آخر میں نازل ہوا. پہلا رکوع ابتدائی دور کا ہے، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جائے. لیکن ایسا ابتدائی دور کا نہیں ہے کہ کفار سے کشمکش شروع نہ ہوئی ہو. ایک وہ دور تھا کہ جب ظالمین سے کشمکش شروع نہیں ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تبلیغ نہیں فرماتے تھے، بلکہ الگ الگ لوگوں سے فردن مل کر بات کر کے فضیلت اور معنی بتاتے تھے. اس زمانے میں کشمکش میں شدت اختیار نہیں ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تبلیغ کرنا شروع کی، اس زمانے میں کشمکش شروع ہوئی. اس کشمکش کے زمانے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جائے. اس کار عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یا ایھا المزمل. عربی زبان میں اور لپیٹ کر بیٹھ جانے یا لیٹ جانے کو مزمل کہتے ہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اے شخص جو اطمینان سے پاؤں پھیلائے پڑا ہے، اب تیرے اوپر بڑے کام کا بار ہے. دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اے شخص جو بہت غمگین اور اداس ہے، اٹھ کر یہ کام کر. گویا ایک آدمی جس کے اوپر تاج عظیم کا بار ڈال دیا گیا ہے، وہ اب پریشان ہے کہ میں اس بار کو کیسے اٹھاؤں اور یہ فریضہ عظیم کیسے انجام دوں. اس پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، میاں اب تمہارے آرام کرنے کا زمانہ گیا، اب تمہارے اوپر ایک عظیم شان کام کا بار ہے. اٹھو اور آپ یہ مشقت کرو. اس کے بعد فرمایا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کوئی زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. آدھی رات کھڑے رہو سے مراد تہجد کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وہ بار عظیم جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے تمہیں جس طاقت کی ضرورت ہے وہ اس تہجد کی نماز سے حاصل ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو تمہیں تیار کرے گی. اس لیے حکم دیا گیا کہ آدھی رات کھڑے رہو، یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، انا
یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ جو قرآن کے بتائے راستوں پر جو چلا عزت والا بنا، نیک نہ ہوا، کتاب الہی کی پابندی اور اس پر عمل انسان کو ہر جگہ کامیاب کرتا ہے، سرخرو بناتا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ لیکن جو کتاب الہی کو چھوڑ دے، اس پر عمل ترک کر دے، اس کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لے، وہ عزت والا کیسے بن سکتا ہے؟ دعویٰ قرآن پر عمل کا، قرآن پر ایمان رکھنے کا، اور عملی زندگی میں قرآن سے کوئی مناسبت نہ ہو، ایسی حالت میں ذلت و خواری نہ ملے گی تو کیا ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے گراتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جو قرآن پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا، مقام و مرتبہ سے نوازے گا۔ قرآن سے جس طرح صحابہ کرام کو عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، قرآن سے دور اختیار کرنے والے، قرآن سے ناواقف، قرآنی تعلیمات سے ناآشنا ہاں اسلام کا نام لیتے ہوں، عزت و وقار اور شرف و استقرار کے حقدار نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔